الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کے اندر مختلف مسالک اور فرقے اور گروہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں اسلامک اسکالرز جب دوسرے فرقوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ دوسرے مسالک کے ساتھ ان میں مشترکات کو تلاش کیا جائے، اختلافات پر بات کرتے ہیں۔ ان کی ساری تقاریر اسی پر مبنی ہوتی ہیں کہ دوسرے فرقوں کے اندر یہ خامیاں ہیں وغیرہ خامیاں ہیں اور ہمارے اندر ساری اچھائیاں موجود ہیں۔ اس سے امت مسلمہ کے اندر گروہیت اور تعصب بڑھتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر موجود گروہوں میں مشترکات پہ بات کی جائے۔ آج ہم امت مسلمہ کے سب سے بڑے گروہ شیعہ اور سنی دونوں میں مشترکات کے اوپر بات کریں گے۔ اختلافات پر تو آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں خطیبوں سے اور واعظوں سے۔ آج ہم ان 10 مشترکات کے اوپر گفتگو کریں گے جو دونوں کو آپس میں ایک کرتے ہیں، دونوں کو مشترک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے مطالعے کے نتیجے میں ان کو ڈھونڈا ہے اور تلاش کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ان کو شیئر کروں۔ سنی اور شیعہ دونوں کے اندر جو مشترکات ہیں، میں نے انہیں تقریباً 10 مشترکات کو تلاش کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی چیز توحید کا عقیدہ۔ سنی اور شیعہ دونوں کا اس بات کے پر ایمان ہے، یقین ہے، اذعان کامل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ ایک ہے۔ توحید کے اوپر دونوں مشترک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کے اوپر، اللہ عز و جل کی خالقیت کے اوپر دونوں کا ایمان ہے، یقین ہے۔ اس میں کسی طرح سے بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہوگا تو وہ فروعی درجے کی چیزوں میں ہے یا علم الکلام کے مسائل میں ہے، اصل عقیدے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تو اس پر دونوں مشترک ہیں۔ دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں میں، سنہ اور شیعہ دونوں میں، وہ ہے رسالت کا عقیدہ۔ دونوں رسالت کو مانتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار اور یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب پیغمبروں کے ذریعے سے، جو کہ اللہ کے بندے ہیں، پاک باز بندے ہوتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں اور انسانیت کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں میں مشترکہ ہے رسالت کے اوپر ایمان رکھنا۔ سنی بھی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں خواہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہوں، اور شیعہ بھی اسی طرح رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا قرآن اور صحیح سنت کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے خاتم النبیین ہونے کا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی طرح سے، کسی بھی معنی کے اندر وہ نہیں آئے گا۔ آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو دونوں کا خاتم النبیین ہونے کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے۔ یہ تیسرا مشترک بنیادی عقیدہ ہے سنہ اور شیعہ دونوں میں۔ چوتھا جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنا۔ سنی اور شیعہ دونوں اس بات کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن ایک ہے۔ یہ قرآن مجید جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، دونوں کو وہ مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہو سکتا ہے تو قرات کا یا تدوین کا یا اس جمع کا، کہ وقت کا کہ کس طرح جمع ہوا وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیلی مضامین ہیں جو بخاری مسلم اور ہمارے صحاح کے اندر بھی اس پر اختلافی روایات موجود ہیں، اس بحث میں نہیں پڑھ رہا۔ بنیادی طور پر اس بات کے اوپر یقین اور ایمان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا، جو کہ 23 سال کے اندر مکمل ہوا، 23 ایئرز کے اندر۔ اس پر دونوں کا یقین ہے اور ایمان ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے اوپر ایمان، دونوں کا یقین ہے، ایمان ہے کہ فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کائنات کا انتظام کرتے ہیں، ملائکہ مقربین موجود ہیں، فرشتے وہ وحی لے کر آتے ہیں، اور اس ساری تفصیلات کے اوپر دونوں فرقے ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان، دونوں کا اس بات کے اوپر ایمان موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے بھی کتابوں کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح سنی اور شیعہ دونوں کا اس بات کے اوپر ایمان موجود ہے کہ نمازوں کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، کعبہ کی طرف توجہ کرنی ہے، کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اس میں دونوں مشترک ہیں، یعنی دنیا بھر میں جتنے بھی سنی حضرات موجود ہیں اور جتنے بھی شیعہ ہیں، خواہ پاکستان، ایران، عراق، لبنان، شام، سیریا، جہاں پر بھی ہو، یمن میں،
سنہ اور شیعہ دونوں کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اجماع ہے اس پر، کسی اور طرف منہ کر کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح دونوں کا اس بات کے اوپر بھی ایمان ہے کہ دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہیں اور انہیں دن میں 5 وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ اب اس نماز کے اوقات میں فروعی اختلافات موجود ہیں، جمع کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن اصل کے اندر دونوں کا اتفاق موجود ہے، اس میں کسی درجے کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں ایمان رکھتے ہیں کہ نمازیں فرض ہیں اور دن میں 5 نمازیں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اصول دونوں کے ایک ہیں، پھر آگے ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے ہیں، تکبیر کہنی ہے نہیں کہنی، وہ فروعی اختلافات ہیں جو دونوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح دونوں میں جو نواں مشترک بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو جو بھی صحت مند شخص ہے، وہ شخص جس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مرض لائق نہیں ہے، اس نے اس مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، خواہ رمضان المبارک کا مہینہ 29 کا ہو 30 کا ہو۔ روزے اس بات کے اوپر دونوں کا ایمان ہے کہ رمضان کے مہینوں کے اندر روزے رکھنے ہیں، اس میں کوئی اختلاف دونوں میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو 10واں بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے امام المہدی علیہ السلام کے آنے کا عقیدہ۔ سنی اور شیعہ دونوں اس بات کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ امام المہدی علیہ السلام وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آخر وقت میں آئیں گے قرب قیامت میں، اور اس دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جس طرح سے اس میں ظلم اور جور موجود ہوئے۔ اختلاف صرف اس بارے میں ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ امام المہدی علیہ السلام وہ پیدا ہوں گے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ظہور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں میں مشترکات ہیں، تو بنیادی طور پر یہ 10 وہ باتیں ہیں جو 10 سملرٹیز ہے شیعہ اور سنی کے درمیان ہے، جو آج ہم نہیں سنتے۔ آج مجھے آپ بتائیے کہ کن ممبروں کے اوپر، کن مساجد میں، خطبات کے ہاں، خانقاہوں میں مسلمانوں کے درمیان مشترکات کے اوپر بات ہوتی ہے؟ مشترکات پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ اختلافی مسائل کے اندر ایک دوسرے پہ فتوے لگانا، تکفیر کرنا، گمراہ قرار دینا، فاسق قرار دینا، اس کے علاوہ ہم کوئی اور موضوع نہیں سنتے ہیں۔ امت مسلمہ کے جو قائدین ہیں، مذہبی لیڈران ہیں، ان کا یہ فریضہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں مشترکات کو تلاش کرتے۔ اب آپ مجھے بتائیے جب یہ 10 بنیادی چیزیں موجود ہیں تو شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہو گیا، سوائے ان اختلافی مسائل کے کہ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو روایات کی بنیاد کے اوپر ہے اور جس کے لیے ٹھوس دلائل موجود ہیں، تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے ادب کے دائرے کے اندر، لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مشترکات پہ بھی تو ڈسکس ہونی چاہیے۔ آپ مشترکات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اختلافی مسائل پر ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔ مشترکات کو بیان کریں کہ یہ مسلمان ہیں اور ہمارا پھر بھی اختلاف موجود ہے۔ ان 10 مشترکات کے ہوتے ہوئے مجھے بتائیے کہ آپ شیعہ کی تکفیر کیسے کرتے ہیں یا سنی کی تکفیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب 10 بنیادی چیزیں موجود ہیں، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، توحید ایک ہے، رسالت ایک ہے، خاتم النبیین کے اوپر ایمان ہے، امام المہدی علیہ السلام کے اوپر ایمان ہے، تو یہ وہ 10 مشترکات ہیں جو میں نے اپنے مطالعے کے نتیجے میں مجھ پہ ظاہر ہوئے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اور مشترک بنیادی عقیدہ بھی ہے تو ضرور بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے جو مشترکات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو سمجھ آئی ہوگی، اور میری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ محبت کا پیغام یہ بہت عام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع اور معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔